الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. صدق الله العظيم. صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے. حیا ہے ادھر روح عثمان پہ قربان، شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے.
ارے نادان تو قربان ہو جا ان کی عزت پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لو بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اٹھ جا تو چل کے بیٹھ، چل مطیل اپنی جگہ۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبے دے اندر ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال چند اہم گزارشات تساں حضرات تے گوش گزار کیتیاں سن۔ چونکہ وقت بڑا ہی مختصر ہوندا ہے، عنوان بہت ہی طویل ہے، اس واسطے صرف ایک خطبے دے اندر اس نو مکمل کرنا مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ اسی وجہ تو ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چند اہم پہلو، چند اہم واقعات وقتاً فوقتاً میں انشاءاللہ چند جمعہ دے اندر مکمل کرانگا۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا جائے سنیا جائے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبے دے اندر ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً میں کفار مکہ دا حضور علیہ السلام دے در دولت دا گھیراؤ کرنا، محاصرہ کرنا، اور آپ دا سورہ یاسین دی تلاوت کر دیا، گھر چوں تشریف لے کے جانا، خاک اور آ کے مشرکین مکہ نو دیکھن دیاں طاقتاں تو محروم کرنا، اور محبوب کونین دا جناب ابو بکر دے دروازے تے دستک دینا، اور جناب ابو بکر دا بغیر پوچھیاں سوال کیتیاں محبوب واسطے
روزے دا دروازہ کھول دینا، بہت سارے واقعات میں انتہائی اختصار دے نال تساں حضرات دے سامنے رکھ چکے ہوں۔ میں کوشش کراں کہ اگے آن والے تمام واقعات نو میں اختصار دے نال تساں حضرات دی خدمت وچ پیش کراں تے کچھ اس انداز وچ پیش کراں کہ تانوں سمجھنے وچ آسانی ہو جائے اور مینوں سمجھان وچ آسانی ہو جائے۔ کیونکہ میں گل خود سمجھاں گا تے تسی سمجھو گے، میں ہی نہیں سمجھاں گا کہ میں کی کہہ رہا تے تسی کی سمجھو گے۔ اللہ رب العزت نے وعلیکم السلام حضور سرور کونین جانے دو عالم شفیع دو عالم ساقی کوثر شافع محشر نو دعا سکھائی۔ محبوب اے پڑھتے جاؤ تے دم کرو تے دعا کرو تے انشاءاللہ خیر و سلامتی دے نال تسی اپنی منزل تے پہنچ جاؤ گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ آیت کٹ کے تھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ۔ توجہ ذرا طالب علم بن رہے، جلدی کرنا بھائی۔ جیڑی دعا رب نے مصطفیٰ نو سکھائی ہے، کوئی عام نہیں۔ اگر اے لفظاں تے اے دی برکات تے اے دے انداز تے غور کیتا جائے جے پھر میں انج آکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا۔ جس طرح دعا آلہ تے بے مثال ہے، اسی طرح دعا سکھان والا بھی بے مثال ہے تے جنوں سکھائی جا رہی ہے وہ بھی بے مثال۔ میرے محبوب سرور کونین وہ دعا پڑھتے ہیں، گھروں نکل دیں اور جناب علی المرتضیٰ دی اے ڈیوٹی لگا کے جان دیں کہ اے علی صرف سونا ہی نہیں، اے امانتاں فلاں لوکاں دیاں میرے کول نے تے انہاں دیاں امانتاں انہاں نو پہنچا کے تو بھی میرے پیچھے مدینے آ جائی۔ میں تصورات میرے اپنے محبوب نو سوال کیتا، سونیا اتنا کچھ لٹیا ہے مکے والیاں نے تہاڈا، مال و زر باغات لٹے، مال لٹے، دولت لٹی، سب کچھ لٹ لیا تے جے تسی چند امانتاں لے کے مدینے ٹر جاؤ، کوئی حرج تے نہیں؟ اللہ دا محبوب کہندا نہیں چشتیہ انج نہیں، میں کلا صادق ہی بن کے نہیں آیا، میں امین بھی بن کے آیا۔ میں رب مینوں صادق تے امین آکھیا ہے تے بنا کے بھیجیا ہے۔ ابراہیم اوے جنوں رب آکھیا ہے صادق ہے، جملے تے غور کرنا سمجھ آ جائے گی۔ یونس اوے جنوں رب آکھیا ہے صادق ہے، یوسف اوے جنوں رب آکھیا ہے صادق ہے، موسیٰ اوے جنوں رب آکھیا ہے صادق ہے،
دشمنا تے نہیں نہ آکھیا، نمرود، فرعون، شداد انہاں تے نہیں منیا صادق نبیاں نو، اے تے رب آکھدا پیا اے صادق ہے، انہاں نو رب آکھیا اے صادق نے، اپنے آکھیا اے صادق نے، لیکن مدینے دیاں گلیاں چ پھرن والا او بھی انسان ہے جنوں دشمن بھی کہندے سن صادق دے امین جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلاں فلاں دیاں امانتاں تے میں امانتاں دین آیا، کھسن نہیں آیا۔ سیدہ حلیمہ کہندیاں نے کہ میں ایک دن اپنے محبوب نو آمینہ دے لال نو دائیں جانب چو دودھ پلایا تے جس ویلے بائیں جانب چو دودھ پلان لگی میرے محبوب نے رخ پھیر لیتا۔ علماء اپنا علم بیان کر دیں، میں طالب علم ہوں، میں کہ یا رسول اللہ رخ کیوں پھیرے ہے؟ میرا تصور حضور کیا ہوئے گا، دائیں پاسے میرا حق ہے، بائیں پاسے میرے ویر دا حق ہے۔ اے جیرا نبی بچپن دے اندر ویر دا حق ویر نو دندا ہے، او بچپن دا ہو کے خلافت علی دا حق صدیق نو کی میں دے سکتا؟ بول دے میں ایک جملہ دینے لگا، جیرا بچپن دے اندر ویرادی امانت بھرانو دندا ہے تے اج نبوت ملن تو بعد خلافت صدیق دا حق ہے، علی نو کی میں مل سکتی سی؟ اللہ فرماندے ہیں جیدیاں امانتاں نے نا انہاں نو دے، تے جھنڈا علی دا حق سی تے ملیا، مسلح ابو بکر دا حق ہے، بولو ملیا کہ نہیں ملیا؟ چلو میں ایک اور چھوٹا یہ جملہ دے کے تے میں موضوع والا تھا۔ جناب ابراہیم نے ساری زندگی رب دے امتحانات دیتے، صفی اللہ بس دے دیو، رب تے کہندا رہا جناب ابراہیم امتحان دندے رہے، تے جدوں اینڈ ہویا نا، اینڈ چھری تک چلا دیتی، پھر رب نے کہا ابراہیم میں تیرے تے راضی ہاں، ہن میرا دل کردا ہے میں تینوں انعام دواں۔ ربا انعام ہن پہلا سپارہ ہے، اگر تسی طالب علم تے جملے تے غور کرو تے پہلے سپارے دے غالباً آخری صفحے نے، اللہ پاک دے اندر فرماندے نے ابراہیم میرا دل کردا ہے میں تینوں انعام دواں۔ ربا انعام وچ ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے قال انی جاعلک للناس اماما، میرا دل کردا ہے میں تینوں لوکاں دا امام بنا دیواں۔ آسان لفظاں وچ رب نے اپنے خلیل نو امامت دتی ہے، اے تے ابراہیم رب دا خلیل تے اے ابو بکر ہے، اے مصطفیٰ دا خلیل ہے، انہیں بھی ساری زندگی امتحان دیتے ہیں ابراہیم نے، تے صدیق بھی ساری زندگی امتحان دیندا آ رہے ہیں۔ جدوں ابراہیم دے انعام دی واری آئی، رب فرماندے نے قال انی جاعلک للناس اماما، تے جدوں صدیق نو انعام دین دی واری آئی، میرے محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، پھر مننا پائے گا جنوں رب امامت عطا کرے انہوں ابراہیم کہندن، جنوں محمد امامت دوے انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اس واسطے اسی تے بحث وچ پیندے ہی نہیں نا، کیونکہ پوری گل سنو گے تے گل سمجھ آئے گی نا۔ تے امام جڑی امانت ہے نا، اللہ فرماندے محبوب جنہ دی امانتاں نے انہوں دے آ، تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کہ آمنہ دا در یتیم امانت وچ خیانت نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جناب علی ساری گفتگو ہدایات لین تو بعد بستر استراحت تے بستر مصطفیٰ تے آرام کر دیں۔ میں چونکہ چند جھلکیاں پچھلے جمعے دے چکے ہیں، چند رہندیاں نے او میں ہن دینیاں نے انشاءاللہ کہہ لو۔ حضور دعا منگی، اسلحہ ملیا، مٹی سٹی، اکھاں ملدے رہ گئے، سر جھاڑتے رہ گئے، میں دس چکیاں پچھلے جمعے حضور چلے گئے، او ادھر دستک دے رہے ہیں، ادھر صبح دیاں اذاناں شروع ہو گئیاں نے، سبحان اللہ بن دی ہے، اذان ہوئی ہے تے دستک ہوئی ہے۔ ابو جہل نے علی دے دروازے تے دستک دیتی تے علی اٹھے نہیں،
بولو میں ایک جملہ دین لگا. عام بستر تے بندہ ستا ہوئے تے بندہ گھبرا کے اٹھتا ہے، تے جب بستر مصطفیٰ دا ہوئے، چادر مصطفیٰ دی ہوئے تے سکون کی میں نہ آندا. جملہ ضائع نہ کرنا. جس ویلے دروازہ کھڑکاندے رہے اٹھے نہ. تانوں پتہ ہے جس ویلے بندہ پوری نیند ستا ہوئے، ڈٹ کے ستا ہوئے، تے پھر او دے کول کہاوت بنی ہے نا کہ ڈھول بھی ماریے تے بندہ نہیں اٹھدا. جملہ میں سبحان اللہ تے بن دیے، جملہ ضائع نہ کر دینا. تے جس میں ایک مثال دے رہا نا، ڈھول بھی ماریے تے بندہ نہیں نہ اٹھدا. تے کہنے والا کہندا یار اج لگدا ہے چشتی صاحب گھوڑے ویچ کے ستے نے. ایک کہاوت بنی ہے نا، بندہ گھوڑے ویچ کے ستا ہے. جس ویلے ساری رات کافر علی دا دروازہ کھڑکاندے رہے، دستک دیندے رہے، علی اٹھے نہیں. میں تصورات کیا علی خیر اٹھ نہیں رہے ہو، بڑی گل ہے، اج گھوڑے ویچ کے ستے ہو، اج گھوڑے ویچ کے ستے ہو. میرا تصور علی کیا ہوئے گا، چشتیہ کراں کی رولا ہی گھوڑیاں دا سی میں ویچ چھڈے نے. جملہ سبحان اللہ بن دی، رولا ہی نہ دا سی. بولتے دیو گھوڑے دے تے رولا سی، یہی تے وجہ سی میرے محبوب نے کیا سی، علی گھوڑا گھر رہن دے زرا لے جا. جے گھوڑا علی لے آندے نا باہر تے دلیل لب جانے سے لوگوں کو. اللہ نے فرمایا انج نہیں، محبوبہ گھوڑا گھر رہے گا. سبحان اللہ کہہ دے ہو، تاکہ میں دلیل لبن ہی نہ دے ماں. اے دنیا والوں نو پتہ چل جائے گھوڑا کڈنا علی دی سنت نہیں ہے. یہ تو بعد جی شروع ہے نا، ہوں جدوں شروع ہے پھر کسی دن انشاءاللہ دساں گے، انشاءاللہ کہہ لو. تے اٹھے نہیں، تے اٹھنا تے ادو ہی سی نا جدوں رب اٹھانا سی. اللہ علماء نے لکھا کہ علی نے دروازہ کھولیا. کافرہ دا ذہن سی کہ اندروں نکلے گا نبی، تلواراں تیار، نیزے تیار، خنجر تیار. اندروں نکلے گا علی تے اندروں نکلے گا نبی. پر نکلیا کون؟ بولو بولو بولو، نکلے کون؟ علی. تے ابو جہل اکھاں مل کے کہنے لگا اوے سجنوں مینوں ہی علی دسدا ہے یا ہے ہی علی؟ بول دیو یار سبحان اللہ کہہ دیو. ابو جہل ایک جملہ کہ میں کہنے لگا مینوں انج لگدا ہے جدا محمد دے چہرے چوں علی دا چہرہ نظر پہ آوندا. تے جڑے پیچھے جونیئر کافر کھڑے سن نا، جنہاں منہ دھو لیا سی، کہنے لگے نہیں سردار علی ہے. اتنی دیر نو علی نے کیا ہاں بھی ابو جہل خیر ہے، اج سویرے سویرے متھے لگ گئے ہیں. کہنے لگا علی تسی؟ کہ ہاں میں علی ہاں تے نبی نہیں. سبحان اللہ بن دے. میں علی انشاءاللہ چلنا ہے لیکن تہاڈی سبحان اللہ تے چلنا ہے. علی تسی کہ ہاں میں علی ہاں کہ نبی نہیں؟ علی کہندا رہا میں علی ہاں نبی نہیں. علی کہندا رہا میں نبی ہاں علی نہیں. پر کافر کدوں علی دی منن؟ اللہ اللہ. اچھا نبی کتے چلے گئے جتھے جانا سی، کتھے جانا سی جتھے چلے گئے نے. جملہ لکھیا علماء نے، سارے کافر اکٹھے ہوئے ابو بکر دے دروازے تے گئے. میں پچھلے جمعے دس چکیاں. اندروں نکلی حضرت اسما پوتر تیرا ابو کتھے؟ تے جے حضرت اسما یہ کہندیاں کہ پتہ نہیں تے جھوٹ سی ایمان گیا. تے جے کہندی کہ ٹر گئے نے مصطفیٰ نال گئے نے تے پھر وہ دونوں گئے. ہن ایمان بھی بچانا سی تے مصطفیٰ بھی بچانا سی. تے جیڑا جملہ علی کیا سی نا وہی جملہ حضرت اسما نے کہہ دیتا کہ چلے گئے کتے چلے گئے جتے جانا سی کتے جانا سی جتے چلے گئے نے. ابو جہل نے سر پھڑ لیا، کہنے لگا سمجھ نہیں آندی جیڑی گل علی دی ہے وہی گل ابو بکر دی دھی دی ہے. دونوں دیا گلاں بڑیاں رلدیاں. اللہ اللہ. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ گر دیاں گلاں پہلے سمجھ لو نا، انشاءاللہ پھر سردیاں بھی کر دیں انشاءاللہ کہہ لو. محبوب دستک دیتی، جناب ابو بکر دروازہ کھول لیا. ابو بکر مینوں حکم ہویا ہے
ہجرت دا. یا رسول اللہ جناب دے نال کون جائے گا؟ کہ ابو بکر تو جائے گا نا. تے ابو بکر دیاں اکھیاں چو خوشی دے آنسو آئے. سید عائشہ کہندی ہے مینوں اس دن پتہ لگیا ہے کہ انسان خوشی وچ بھی روندا ہے, خوشی وچ بھی روندا ہے, خوشی دے آنسو. اچھا میں نال جاواں گا, سبحان اللہ. تے جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں سفر واسطے 2 اونٹنیاں تیار کیتیاں نے, تے جیڑی تانوں پسند ہے نا اودے تے تسی بیٹھ جاؤ, جیڑی مینوں پسند ہے اودے تے میں بیٹھ جاواں. تے حضور نے فرمایا ابو بکر اج اونٹنی تیری نہیں چلنی, اج میں خریداں گا تے خرید کے نال لے کے جاواں گا. یا رسول اللہ سارا کچھ تے ابو بکر اسلام واسطے قربان کر دیتا ہے. اونٹنی دی گل ہے تسی اونٹنی بغیر خریدے بیٹھ جاؤ. میرے محبوب نے کہا چشتیہ تینوں نہیں پتا 1400 سال تو بعد ادھا دیا جھوٹاں آ جانا ہے, انہیں کہنا ہے اونٹنی جو ابو بکر دی سی او دا تے جانا بن دئی سی نال, اونٹنی جو ابو بکر دی سی او تے تاں گیا. محبوب نے فرمایا اونٹنی دے پیسے لے لا تے اونٹنی میری ہو جائے گی, تے تو الگ اونٹنی تے نہیں جانا, جس اونٹنی تے میں ہوں گا نا او دے تے پیچھے تو بہ کے جانا ہے. اگر اجازت ہوئے تے ایک جملہ دے دیا. جیرا اپنی اونٹنی تے صدیق نو بٹھا کے لے کے جائے اونوں مصطفیٰ کہندے نے, تے جیرا اپنے کندھیاں تے مصطفیٰ نو لے کے جائے اونوں ابو بکر صدیق کہتے. اللہ اللہ. روایات اندر آندا ہے جناب آمنہ دا در یتیم تے جناب ابو بکر صدیق دونوں یار اونٹنی تے سوار ہو کے سفر شروع کر دیندن. او در مشرق اکھاں جھار دے مل دے تے سر چو مٹی کٹ دے ہوئے ڈگ دے ڈینڈے اٹھ دین تے اپنا آپ سنبھال دین. پوچھ دین کدھر گئے چلے گئے جناب ابو بکر دے دروازے تے آندن محبوب بھی کوئی نہیں تے ابو بکر بھی او بھی جا چکن. اللہ فرماندن محبوبہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میں پردے پا دیتے. سبحان اللہ. جملہ ضائع نہ کرنا اکاڑیا لیا, میں ذرا اس آیت دے تھوڑی دیر رکنا چاہنا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ میں پردے پا دیتے. ربا تو پردے پانا بھی جاندا ہے تے پردے ہٹانا بھی. تو چاہے تے پردے پا دے میں, تو چاہے تے پردے ہٹا دے میں. پردے پان تے آمیں تے میں ورگے گناہگاراں دے گناہاں نو چھپا کے تو اپنے مصطفیٰ دا امتی تے بہترین امتی بنا کے بٹھا دیندا. جے تو پردے پان تے آمیں تے سیاکاراں دیاں سیاکاریاں چھپا جاویں, تے جے پردے ہٹان تے آمیں تے جدو ابراہیم دی سوجا دربار دے اندر جاوے تے تو پردے ہٹا دیندا. دربار دا سارا نقشہ ابراہیم دے سامنے آ جاندا جے پردے ہٹان تے آویں پھر مسجد اقصی دا نقشہ اٹھا کے مصطفیٰ دے سامنے کر دیندا. سونیا کافراں دے سوال سندا جا تے دروے کے جواب دیندا جا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ تم جو پردے پائنے تم پان والا بھی تے ہٹان والا بھی. اگے جملہ قرآن کہندا ہے فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے دیکھ نہیں سکتے. اے دیکھ بولو بولو اے دیکھ. دو وجہ تو بندہ نہیں دیکھ سکتا. توجہ طالب علم جملہ سمجھ آئے گا تے مزہ آئے گا. دو وجہ تو بندہ نہیں دیکھ سکتا, یا نظر کمزور یا ایمان کمزور.
بولو یار بلند آواز نال، یا نظر کمزور یا ایمان کمزور. لوکی کہن گے چشتی صاحب ایمان کدھروں لے آئے ہو ادھر. نظر کمزور تے سمجھ آندی ہے پر ایمان دی کمزوری سمجھ نہیں جے آندی. میں کیا جے طالب علم دے جملے تے غور کریں. قرآن کہندا ہے فہم لا یبصرون، اے نہیں دیکھ سکدے، نہیں دیکھ سکدے، نہیں دیکھ سکدے. جے گھر دے اندر پئی ہوئی کرسی نظر نہ آئے تے نظر کمزور. سبحان اللہ بندی ہے. جے گھر دے اندر رستے چ پیا ہویا گلاس نظر نہ آئے تے نظر کمزور. جے کاپی دے صفحے تے لفظ نظر نہ آن تے نظر کمزور. اچھا کہنا کی چاہندے ہو؟ میں تے سمجھانا چاہ رہا، تیرا ایمان تازہ کرنا چاہ رہا. جے گھر دے اندر پئی ہوئی کوئی چیز نظر نہ آئے تے نظر کمزور. جے صدیق دے کندیاں تے مصطفیٰ بیٹھا نظر نہ آئے تے ایمان کمزور. تے جے صدیق دے کندیاں تے مصطفیٰ نظر نہ آئے تے ایمان کمزور. تے جے میرا عمر مصطفیٰ دے گھر، میرا عمر مصطفیٰ دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھدا نظر نہ آئے تے نظر کمزور. جے میرا محبوب دلہا بن کے ابو بکر تے عمر دے گھر جاندہ نظر نہ آئے تے ایمان کمزور. جے علی مصطفیٰ دے گھر دلہا بن کے جاندہ نظر نہ آئے تے ایمان کمزور. جے عثمان دو دفعہ نبی دے گھر دلہا بن کے جاندہ نظر نہ آئے تے ایمان کمزور. جے حبشے دا کالا بلال کعبے تے اذان دندہ نظر نہ آئے تے ایمان کمزور. یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سونیاں تو چل، اے نہیں دیکھ سکتے، میں انیاں کر دیتا ہے. سبحان اللہ بنتی ہے. میں انہوں انیاں کر دیتا ہے، اے دیکھ نہیں سکتے تے تو بے فکر ہو کے. سبحان اللہ اللہ اللہ. علماء نے لکھے کہ جس ویلے توشہ دان تیار کر رہے سن نا میرے محبوب دا، تے حضرت اسماء نے ویکھیا کہ توشہ دان بننے لئی کوئی چیز نہیں. تے جناب اسماء نے اپنے چادر اتاری، دو ٹکڑے کیتے، ایک نال توشہ دان بنیا، ایک نال مشکیزے دا منہ بنیا. میرے محبوب دیکھ رہے سن. میرے محبوب نو صدیق دی بیٹی دی ادا اتنی پسند آئی، میرے محبوب نے ذات النطاقین دا لقب عطا فرما دیا، دو چادراں والے. سبحان اللہ. میں سلام نہ کراں اس گھرانے نو، صدیق غار چ جا کے چادراں پیا پھاردا ہے. نہیں جڑے پہنچی ہو سبحان اللہ کہہ دیو. صدیق غار چ چادراں پھار رہا. اللہ اللہ. تے بیٹی گھر چ بیٹھ کے مصطفیٰ واسطے چادراں دے ٹکڑے بھی کر دی. سفر شروع ہوئے نا تے بیت اللہ دے کول پہنچ گئے. میرے محبوب نے بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کیا کہ دل تے نہیں کرتا تینوں چھڈ کے جاواں، دل تے نہیں کرتا میں جاواں. معلوم ہویا حضور دا بھی عقیدہ سی کہ جے میں ٹر گیا نا تو پھر اتھے نہیں ہاں. نہیں جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو. کل میں عقیدے دی کر گیا. حضور دا بھی عقیدہ سی جدوں میں چلے جانا ہے نا تو پھر میں مدینے چ ہو سکتا، پھر میں مکے چ نہیں. قرآن مجید دی 114 سورتاں نے، بولو بھئی کتنیاں؟ کوئی صورت مکی ہے، کوئی صورت مدنی ہے، کوئی صورت مکی ہے، کوئی صورت مدنی ہے. مدنی صورت ہے مطلب ہے جدوں مدینے سن ادوں نازل ہوئی، جدوں مکے سن مکے نازل ہوئی. پورے قرآن مجید چوں کوئی ایک صورت ایسی وکھاؤ جیڑی مکی بھی ہوئے تے مدنی بھی ہوئے. معلوم ہویا جے دو صورتاں ایک صورت دو جگہ تے نہیں نہ آ سکتی. جیڑے پہنچے سبحان اللہ کہہ دیو. یار میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ کہہ دیو تے پھر مننا پے گا جے میرا محبوب مکے وچے تے مدینے وچ نہیں، تے جے مدینے وچے تے پھر مکے وچ نہیں. اللہ کہنے لگے دل تے نہیں کرتا میں چھڈ کے جاواں.
لیکن تیرے فرزند رہن نہیں دے رہے. اوے بچیو، اوے پترو، چلو شاباش بیٹا، چلو نماز ٹائم آنا، تسی اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بیٹا، شاباش اٹھو اٹھو، ہمت کرو تھوڑی جی، شاباش، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، شاباش شاباش، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، شاباش، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، لائن نہ توڑو میری، چلو 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 چلو. 10 سال دی عمر شریعت نے اجازت دیتی ہے مسجد سے آ جانا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. سبحان اللہ کہہ دو یار بلند آواز نال. یا تے بچے دی تربیت کیتی جائے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، این جی لے آ کے بٹھا کے مولوی دے متھے مار چھڑتے ہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ کہہ دو یار. 8 دنوں بعد جمعہ آنا ہوتا ہے تو ساری یہ کوشش ہوتی ہے، تمہیں پتہ میں اج تک کوئی سیاسی گفتگو تے کیتی نہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جڑے سامعین آ کے بیٹھے نے وہ کچھ گلاں تے کچھ جملے کچھ چیز لے کے جان میرے کو، انہاں دا آنا بھی نقصان چ نہ جائے تے میرا بیٹھنا بھی نقصان چ نہ جائے. اللہ نے فرمایا محبوبہ ہوں تے تو چل نا، پر ایک ویلا آئے گا بیت اللہ یہی ہوئے گا پر قدم تیرا ہوئے گا، تے 10,000 صحابہ دا لشکر ہوئے گا. بیت اللہ میرا ہوئے گا، قدم تیرا ہوئے گا، بیت اللہ میرا ہوئے گا، امامت تیری ہوئے گی، بیت اللہ میرا ہوئے گا، تلاوت تیری ہوئے گی، بیت اللہ میرا ہوئے گا، طاقت تیری ہوئے گی، بیت اللہ میرا ہوئے گا، اذان میری ہوئے گی تے بلال تیرا ہوئے گا. اللہ اللہ. 3 ڈیوٹیاں جناب ابو بکر نے لگائیاں. کتنیاں؟ 3. سب تو پہلی ڈیوٹی عبداللہ ابن عمر دی، عبداللہ ابن ابو بکر دی، کہ عبداللہ تو پورے مکے دیاں خبراں اکٹھیاں کر کے شام نو غار چانا ہے ساڈے کو. دوسری ڈیوٹی عامر بن فہیرہ دی لگی کہ بھئی تو شام ٹائم بکریاں لے آ کے غار تک آنا ہے، دودھ پیش کیتا جائے گا میرے مصطفیٰ. عبداللہ اور ایکت دی ڈیوٹی یہ لگی کہ 3 دن تو بعد دونوں اونٹنیاں جیڑیاں نے نا سفر لئی تیار ہوئیاں تو غار دے منہ تے لے کے آ جانیاں. سمجھ آ گئی یہ جملہ؟ بس سبحان اللہ کہہ دے ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ سفر میرے محبوب نے شروع کر دیتا، پیدل چلنا شروع کیتا، چلتے جا رہے ہیں، نکیلے پتھر، مکے دی سر زمین، چلدیاں کدی ابو بکر مصطفیٰ دے اگے ہو رہے، کدی پیچھے ہو رہے، کدی سجے ہو رہے، کدی کھبے ہو رہے. حضور پوچھے ابو بکر کی کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ جدوں مینوں محسوس ہوندا ہے کہ کافر سامنے حملہ کرن گے میں سامنے آ جانداں، جدوں مینوں محسوس ہوندا ہے کہ پچھوں کافر نہ آ جان میں پیچھے آ جانداں، دائیں دا خطرہ ہوندا دائیں آ جانداں، بائیں دا خطرہ ہوندا بائیں آ جانداں. حملہ ہویا میرے تے ہوئے گا، کلہ ابو بکر جائے گا، جے سونیا تانوں کچھ ہو گیا ساری خدائی تے ہنیر پہ جانا، میں تو تہاڈیاں حفاظتاں پیا کرتا. تے چلدیاں ابو بکر دی نگاہاں جیڑیاں سن مصطفیٰ دے قدماں تے پئیاں. سبحان اللہ کہتے قدماں تے پئی تے خون پیا رستا سی مصطفیٰ دے قدماں چوں، خون رسدہ نظر آیا ابو بکر صدیق نو. اللہ اللہ، یا رسول اللہ خون؟ جناب دے پیر مبارک زخمی ہو گئے نے. ہاں ابو بکر مجبوری ہے، سواری نہیں جا سکتی. تو صدیق نے بڑا پیارا جملہ کیا، سونیا سواری نہیں جا سکتی، میں صدیق تے جا سکتا. ایک او بھی ویلا سی، سواری دی ضرورت پئی، جبریل نے کہا یا رسول اللہ رکو میں ذرا جنت چو سواری لے آواں. اجے بھی ویلا ہے، سواری دی ضرورت پئی، صدیق نے یہ نہیں کیا یا رسول اللہ رکو میں سواری لے آواں. فرمایا یا رسول اللہ اے کندھے کس دن کام آن گے؟ اچھا چال آئے گا؟ جی یا رسول اللہ. پھر میرے محبوب ایک جملہ کیا، ابو بکر نیواں ہو تینوں اونچا کرا. جملے دے غور کرنا، نیواں ہو تینوں اونچا کرا، نیواں ہو تیرا شان اونچا کرا. لوگ کندھیاں تے بوریاں رکھ کے لے کے جاندن، لوگ بیگ اٹھا کے سفر کرتے نظر آندن،
لوگ اپنی نام نہاد تحقیقاں دا پلندہ اٹھا کے سفر کرتے نظر آندن. میں سلام کرا صدیق تیریاں جتیاں نو لوگ باہر اٹھا کے سفر کرتے نظر آندن. جیرا سفر تو مکے تو لے کے غار تک کیتا ہے تے جس شخصیت نو کندھیاں تے اٹھا کے کیتا ہے اونوں آمنہ دا در یتیم کہندن. لوگ رولا پاندن صدیق خلافت لے گیا. میں کہا ذرا اکھیاں کھول کے ویکھ صدیق خلافت بھی لے کے جا رہا ہے کندھیاں تے نبوت بھی بٹھا کے لے کے جا رہا ہے. جاؤ پوچھو جا کے. میں اپنے ذوق کے جملہ کہنے لگا 23 سال قرآن مجید پورا نازل ہویا. کتنے سال؟ کدی ایک آیت، کدی 2 آیتاں، کدی 3 آیتاں، کدی 4 آیتاں، کدی ایک سورت. رب ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب ہر چیز تے قادر مطلق ہے. اگر تہاڈا ایمان نہیں ہے تو مینوں دس دیو. انج ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی. میں تصور آ گیا ربا تینوں تے پتہ سی نا آدم تو لے کے قیامت تک کی اصول چلنے کی ہویا ہے تے کی ہونا ہے. سونے 23 سال لگائے میں ذوقی جملہ ہے کتابہ چ نہیں. اس واسطے تے فتویٰ نہیں بنتا ہے تے داد بندی ہے. 23 سال قرآن مجید جو نازل ہویا ہے 23 سال تے تسی ایک ہی دفعہ بھیجو نا. ایک ہی دفعہ جبریل دے کولوں بھیجو مصطفیٰ دے قلب اتھر تے. اللہ فرماندے ہیں میں بھیج سکتا ہوں، میں قادر ہاں. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہاں. میں بھیج سکتا ہوں. پر جدے کول میں بھیج رہے ہیں نا اون دے اتنی طاقت نہیں کہ پورا قرآن اٹھا سکے. سبحان اللہ بندی ہے. او دے اتنی طاقت نہیں ہے تے قرآن جس ویلے میں پہاڑاں نو پوچھیا نا انہاں جواب دے دیتا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. مینوں سارے جواب دے دیتا سی. پھر انہاں سارے دے جواب تو بعد میں پھر انسان ول ویکھیا تے سارے انساناں جو جس دا سینہ مینوں پسند آیا انہوں محمد الرسول اللہ او دے کول اتنی سخت نہیں سی کہ سارا قرآن اٹھا سکے. میں کہا یا اللہ پھر تو مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے. نوریاں دا سردار ہے او دے کول اتنی طاقت نہیں کہ پورا قرآن اٹھا سکے. میں صدیق تیری عظمت نو سلام کیوں نہ کراں. او نوریاں دا سردار ہو کے ایک مکمل قرآن نہیں اٹھا سکتا. تو صحابہ دا سردار ہو کے ہجرت والی رات 2 قرآن اٹھا کے لے گیا. ایک قرآن سینے جب بسا کے لے گیا دوسرا کندھیاں تے بٹھا کے لے گیا. اللہ اللہ. صدیق دے سینے جو دیکھے گا تے قرآن نظر آئے گا. سبحان اللہ. تے جے صدیق دے کندھیاں تے دیکھیں گا تے صاحب قرآن نظر آئے گا. یہ وہی قرآن ہے. سبحان اللہ کہہ دے. میرے محبوب غار جو بیٹھے سن عبادت کر رہے سن ریاضت کر رہے سن سوچو بچار کر رہے سن کہ جناب جبریل پہلی دفعہ پہلی ملاقات میرے محبوب دے نال غارچ آئے نا تے آگے سامنے بہ گئے. السلام علیکہ یا نبی اللہ. اقرا اقرا پرونا سونیا پرونا ذرا رب کہہ رہا ہے اقرا. حضور فرمایا مانا بیکارین میں پڑھے ہویا کوئی نہیں میں نہیں جے پڑھ سکتا. اچھا جناب جبریل نے میرے محبوب نو سینے نال لایا گھٹیا تے پھر چھڑیا میرا محبوب پسینے نال شرابور ہو گیا. پھر جناب جبریل کہندن یا رسول اللہ اقرا. حضور فرمایا مانا بیکارین میں پڑھے ہویا کوئی نہیں
جس ویلے میرے محبوب نے اے جواب دیتا جبریل نے کال رب نو ملا لے ربا تو جو کہہ رہا سی جا کے میرے محبوب نو پڑھا دے سنا دے وہ تے کہہ رہا ہے میں پڑھے ہویا کوئی نہیں میں پڑھ نہیں سکتا ایک بھی لفظ تیرا محبوب نہیں پڑھتا پیا آواز آئی جبریل کدوں تک اقرا 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 دیا رٹا لگا کے تے میرے محبوب دے سامنے بولدا رہے گا اگے بھی تے چلنا جدوں تک میرے محبوب دی زبان نبوت نو میں رب دے نام دے چاپی نہیں لائے گا نہیں پڑھنا پھر ربا آواز آندی ہے تھوڑا کہ چل ہن جبریل کہندے نے یا رسول اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق میرے محبوب نے پڑھنا شروع کر دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں ایک جملہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں جلدی جلدی جو پڑھنا شروع کیتا رب نے ویکھیا نا میرا محبوب جلدی جلدی پڑھدا جا رہا ہے نالی آواز آئی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی محبوبہ زبان نو حرکت نہ دیں ربا پھر یاد کس طرح ہوئے گا آواز آندی ہے جے اج تو نوریاں دے سردار جبریل کولوں قرآن سن کے جلدی جلدی پڑھنا تے یاد کرنا شروع کر دیتا 1400 سال تو بعد والے نوریاں ٹپدا پھرنا نے انہاں نے ٹپ دیا رہنے ویکھیا نا نوریاں دا سردار غار دے اندر آ کے دو جہاناں دے سردار نو قرآن یاد کرواندا سی آواز آندی ہے محبوبہ زبان روک لا سننا تیرا کم نے سمجھ پوریاں دا میں عقیدہ بنا دیاں گا نوریاں دا سردار آ کے دو جہاناں دے سردار نو استاد بن کے قرآن یاد نہیں سی کروان آندا بلکہ شاگرد بن کے محمد نو قرآن سنان آندا اللہ یا یو یا قیوم برحمتک استغیث کندیاں تے دیکھیں گا تے صاحب قرآن سینے جو ویکھیں گا تے قرآن انہیں تے ایک شیر آ گیا ہے اگر کھلے تیری زبان تے تازہ کر دیا تیرا ایمان سبحان اللہ کہہ دیو اونٹا وانگ بن کے سوارے چک جامدہ نہیں ایٹی سبحان اللہ علیہ شیر ہے ہی کوئی نہیں میں ایٹے بد سوگ مجمع دنال نہیں گل کر رہا اللہ اللہ سارے بولو یار بلند آواز نال اونٹا وانگ بن کے سواری جھک جامدا اونٹا وانگ بن کے سواری جھک جامدا خوش ہو کے مدنی نو موڑے آتے چامدا پیراں وچوں پتھرات رت پئیے وگ دی خوش ہو کے آکھے اے سوار وکھرا سارے غم خار ہن مدنی دے یار ہن اے ہاں غم خار وکھرا آئے سبحان اللہ کہہ دیو سارے بولا سارے یار بلند آواز نال چولا پار غاراں دے سوراخانوں لکائی جا جیری خود بچے کھورے پیر دے ٹکائی جا سبحان اللہ پوری کر دیو اللہ تاڑا ایمان سلامت رکھے کن سینے دے ویک قرآن تے کندیاں تے ویک تے صاحب قرآن پھر مننا پائے گا تعارف پچھدا ہے ابو بکر صدیق دا ذرا نقشہ دے ویک ہجرت والی رات دا تینوں صدیق سمجھ آ جائے گا جیدہ جگر جیدہ دل مصطفیٰ دے قدمہ میں چھوے جیدہ دماغ مصطفیٰ دے ہتھاں میں چھوے انہوں ابو بکر صدیق کہتے ہیں جیرا پیر دے لر لگ جائے 1400 سال تو بعد کسے پیر دے لر لگ جائے تیر بندے کہندے ہیں جو دا پیران دے لر لگے ہے نا بے ایمانی تو ہٹ گیا ہے نیک ہو گیا ہے سبحان اللہ بندی ہے نیک ہو گیا ہے بے ایمانی تو ہٹ گیا ہے شراب خوری تو ہٹ گیا ہے فلاں گناہ چھڑ دیتے نے
یہ تو 1400 سال تو بعد کوئی تیرے میرے ورگا پیراں دے لر لگے تے لوگ وہ متعلق گلاں کرتے ہیں جہاں دماغ ہوئے مصطفیٰ دے ہتھاں وچ. بولو یار تو ٹھیکیدار ہے کھجوراں دا او جہاں دماغ ہوئے مصطفیٰ دے ہتھاں وچ. وہ جیڑا مصطفیٰ دے بارے غلط نہیں سوچ سکتا وہ فاطمہ دے کھجوراں دے بارے کیویں غلط سوچ سکتا. ہوں موضوع نہیں بننا میں تے دلائل دے کے جانتا. سبحان اللہ کہہ دو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اللہ واللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. 2 قرآن ابو بکر دے کندھیاں تے. کتنے؟ ایک سینے وچ ایک کندھیاں تے. سبحان اللہ. چلتے جا رہے غار دے دروازے تے پہنچ گئے. عرض کی یا رسول اللہ تسی رکو پہلے میں جاواں گا. صدیق کیوں؟ یا رسول اللہ صفائی بھی تے کرنی ہے نا. صفائی بھی تے کرنی ہے. معلوم ہویا غار چ پہلے صدیق جاندا ہے پھر مصطفیٰ جاندے. غار چ پہلے صدیق ہے پھر مصطفیٰ ہے. جدوں غار چ پہلے صدیق ہے پھر مصطفیٰ ہے تو کی کہنا ہے کہ تیرے دل وچ ایویں مصطفیٰ آ جائے گا. اور جے مصطفیٰ نو دل وچ بسانا چاہتا ہے نا پہلے صدیق نو بسانا پائے گا. تیرے دل وچ ابو بکر آئے گا تو مصطفیٰ آئے گا نا. اللہ اللہ. صفائی کی پھاڑتے جا رہے ہیں بند کرتے جا رہے ہیں بند کرتے جا رہے ہیں. لوگ کہندے کہ غار دے منہ بند کیتے. میں کہنا صدیق نے فتنیاں دے منہ بند کیتے. سارے فتنیاں دے منہ ابو بکر نے چادر رکھ کے بند کر دیتے. کالا رہ گیا سی. سبحان اللہ تے باندھی ہے نا یار. اللہ نے فرمایا صدیق تے چادر نہیں انہاں دے منہ تے پیر رکھ تے قیامت تک تیرا پیر ہی رہے گا. جیرے 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 پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دے. اللہ اللہ تے رکھیا. پھر کیا یا رسول اللہ آ جاؤ. یا رسول اللہ ہن آ جاؤ. یار ابو بکر ورگا ہوئے تے مصطفیٰ نو بلاندے مزہ آندا ہے. نہیں نہیں جیرے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو. ایمان ابو بکر والا ہوئے تے مصطفیٰ نو بلاندے مزہ آندا ہے. آگے کیا نا بلال نے اماں حضور کہندے القمہ دی والدہ نو اماں حضور کہندے جے آ سکدی ہو تے آ جاؤ ورنہ میں محمد خود چل کے جان لئی تھی. موضوع نہیں بس اشارہ دین لگا. تے حضرت علقمہ دی والدہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے تے رو کے کہن لگی نہیں بلال میں عاشقاں کملی والے دی میں نوکراں کملی والے دی. سبحان اللہ کہہ دیو. میں عاشقاں کملی والے دی. میرا تے ایمان تے عقیدہ ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے. ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گھر گھر. پر یار ابو بکر ورگا ہوئے تے مصطفیٰ نو بلانے چ بھی مزہ آندا ہے تے سونے نو آنے چ مزہ آندا ہے. آ جاؤ یا رسول اللہ. حضور جناب ابو بکر بیٹھے تھک چکے سن نا دونوں یار تھک گئے سن. تے جدو چند لمحے سکون دے ملے نا تے میرے مصطفیٰ دے نیند تاری ہو گئی. ہن گود صدیق دیے سر مصطفیٰ دا ہے. اگر اجازت ہوئے تو جملہ دے کے جاؤں. بوٹا گلاب دا ہوئے تے پھول گلاب جامن آندا ہے. بولو بھئی گلاب دا. بوٹا کلی دا ہوئے تے پھول کلی دا.
بوٹا چمبیلی دا ہوئے تے پھول اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ تو دنیا دے قانون نے نا پر غار وچ میں ذرا قانون بدل دیتے ہیں بوٹا صداقت دا ہے پھول نبوت دا ہے بوٹا صداقت دا چمکدا نظر آ رہا ہے تے پھول نبوت دا چمکدا نظر آ رہا ہے تے حضور سو گئے حضور کہہ دے حضور صدیق دی گود وچ سر رکھیا تے حضور سو گئے صدیق بیٹھے صدیق بیٹھے سبحان اللہ بندی سی صدیق بیٹھے ہائے ہائے سبحان اللہ اس نقشے نو ویکھ کے قرآن آکھے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دوواں چو دوسرا اگر سبحان اللہ کہو تو تھوڑی جی تشریح کر دیں دونوں چو دوسرا جے جناب مصطفیٰ وال ویکھیں گا تے ابو بکر دے دروازے تے کھڑے دستک دندے نظر آن گے محبوب دا یار صدیق دروازہ کھول دا نظر آئے گا پہلے نبی آیا تے نبی اول صدیق دوسرا سبحان اللہ کہہ دیو نبی اول تے صدیق دوسرا گھروں نکلے نا پہلے ابو بکر ارد گرد ویکھیا آ جاؤ یا رسول اللہ پھر پہلے ابو بکر نبی دوسرا چال دے جارن کدی ابو بکر اگے ہو جاندہ ہے کبھی کدی نبی اگے ہو رہا جے کوئی اگو ابو بکر نو ویکھے تے صدیق اول نبی دوسرا جے کوئی پچھوں ویکھے تے نبی اول تے صدیق دوسرا تے جے کندیاں تے بیٹھیاں ویکھیں گا جے کوئی بندہ ایک ہوے ایک بندہ دوسرے دے کندیاں تے بیٹھ کے جا رہا جے تے نبی اول تے صدیق دوسرا جے کوئی اس طرح کہے گا ایک بندہ اپنے دوست نو کندیاں تے بٹھا کے لے کے جا رہا جے تے صدیق اول نبی دوسرا تے جے غار وچ جائے گا پہلے غار وچ صدیق جاندہ نظر آئے گا پھر صدیق اول نبی دوسرا تے ہن ذرا غار تے غور کر میرا محبوب صدیق دی گود وچ آرام کر دے پینے جے کوئی دیکھن والا کہے گا ایک یار دوسرے دی گود وچ آرام کر رہا ہے تے نبی اول صدیق دوسرا تے جے کوئی انج کہے کہ ایک یار دوسرے دا سر مبارک اپنی گود وچ رکھ کے بیٹھا ہے تے صدیق اول نبی دوسرا آواز آندی ہے نا سمد پریانوں دس دے ثانی اثنین اللہ اللہ دونوں جو دوسرا سبحان اللہ حضور آرام کر رہے ہیں او جیرے پیچھے اکھاں ملتے ٹورے سن اگر یاد ہوئے تھے ابو بکر دے دروازے تو بھی خیر نہیں پئی میں کہا یا اللہ عجیب ہی منظر نہیں آج تک ابو بکر دے دروازے تو خالی گیا ہی کوئی نہیں میرا تصور رب کیا ہوئے گا چشتیہ تینوں نہیں پتا ابو بکر دے دروازے تو کافران نو خیر نہیں پیندی اور جیرے جیرے پہنچے سبحان اللہ کہہ دے ٹور پہ کہنے لگے اینج نہیں گل بنی پھر کھوجی منگواؤ کی منگواؤ کھوجی منگواؤ انہیں پتہ چل جائے گا لبنا ہی ہے نا دونوں نو تو کھوجی آ گئے اللہ ابو جال کہنے لگے گل سن بھئی ویکھنا ہی دونوں کدھر گئے نے تے لبنا ہی تے منہ منگی قیمت دیاں گا تے وہ جڑے کھوجی سن نا انہاں دا کام ہی سی سنگنا کتے والا کام وہ تو بندیاں دے ذمہ لایا ہوا سی نہیں جڑے پہنچے سبحان اللہ کہہ دو اللہ اللہ بس میں تے رکنا نہیں اگلی گل کرن لگا کہنے لگے لبنا ہے کہ ہاں اے ابو بکر دے پیر نے اے مصطفیٰ دے پیر نے نہیں ایک باری تسی پہلے باہر دیکھ لو پھر پا گل کر لینے سبحان اللہ کو یار میرے نال گل کرو تسی اے صدیق دے پیر نے اے ابو بکر دے پیر نے اے صدیق دے پیر اے ابو بکر دے
اے صدیق دے اے مصطفیٰ دے، اے صدیق دے اے مصطفیٰ دے، اے صدیق دے اے مصطفیٰ دے، ٹرتے جا رہے ہیں ٹرتے جا رہے ہیں ٹرتے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ جا کے کھوجی بھی بہ گیا۔ سبحان اللہ پوری کرو، جملہ دین لگا ضائع نہ کرنا۔ کھوجی بہ گیا، ابو جہل کہنے لگا ہن کی ہویا، ٹرتا نہیں؟ کہنے لگے سردار کرا کی پچھے دو سن، ایتھے ایک ہو گئے نے، وہ ایتھے ایک ہو گئے نے۔ کہنے لگا کی دے نے پیر، کہندا ابو بکر دے نے۔ کہنے لگا اچھا چک لیا ہونا ہے انہیں نبی نو۔ میں کہا تینوں پتہ لگ گیا ہے نا، اے بعد آلیاں نو بھی دس، انہوں بھی دس، انہوں بھی پتہ لگے صدیق انہوں کہندے جنہا مصطفیٰ نو کندیاں تے بٹھا کے لے کے جائے۔ اللہ چک لیا ہونا ہے، چک لیا ہونا ہے۔ تے کی دے نے ابو بکر دے نے؟ کہنے لگا پھر صدیق دے پیرا تے ٹریا چل، آئے نا صدیق دے نقشے قدم تے۔ اللہ فرمانا ہے مینوں منوانا آندا ہے، تو نہ آ صدیق دے قدمہ تے، تیریاں نسلہ بھی صدیق دے قدم لبدیاں نظر آن کیا ہے۔ اللہ واللہ تے رب بھی تے پھر موجد سی نا، اے جو ٹڑے تے یار تے غار و مزار دونوں یار غار جو ٹڑ گئے، اللہ نے ڈیوٹیاں لا دیتی ہیں۔ 3 ڈیوٹیاں ابو بکر نے لائیاں سن، 2 ڈیوٹیاں رب لا دیتی ہیں۔ اللہ نے کہا کبوتری، ہاں جی ربا حکم فرمایا تو انڈے دینے نے، سبحان اللہ بن دیئے۔ مکری، جی ربا تو جالا لانا ہے، کتھے؟ اللہ نے فرمایا تو غار تے جالا لانا ہے، غار دے منہ تے جالا تو لانا ہے، تے کافران دی عقل تے جالا میں لانا ہے۔ سبحان اللہ پوری کرو، ایک جملہ دے کے جا رہے ہیں۔ غار دے منہ تے جالا تے روزے تے جالی، جنہ دے آبا و اجداد نو غار وچ مصطفیٰ تے صدیق نظر نہیں سن آئے، انہاں دیاں نسلاں نو اج روز وچ بھی دونوں یار نظر نہیں آتے۔ اوتھے جالا سی تے اتھے جالی ہے، اوتھے بھی یاراں نو نظر آئے سن، اتھے بھی یاراں نو نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ کو کے چلیے یار، اللہ اللہ۔ تے جس ویلے پہنچے نا غار تے سامنے کھڑے ہو گئے تے ابو بکر دی نگاہ بہ گئی، یا رسول اللہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کر، اے ہونا انہیں رب پہلے دا موجود ہے۔ اللہ اللہ، حضور دا سر صدیق دی گود وچ۔ جملہ یاد ہے؟ جملہ وہ وقت نہیں، ہن میں اگے نہیں جا رہا، بس میں بریک لا دیتی۔ غار تو اگلے والا سفر جرا نا زندگی رہی تے اندر جو میں انشاءاللہ شروع کران گے، انشاءاللہ کہہ لو۔ جناب ابو بکر دی گود ہے، سر نبوت دا ہے، تے 0 میٹر شیر آ گیا۔ سارے نا انج نہیں، یہ تانوں پتہ ہے میں کتھوں ٹاڈے واسطے شیر کٹ کے لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے۔ میں کیا ابو بکر ذرا سمد پوری ہے، ماشاءاللہ بڑے ذوق والے نے۔ اے صدیق دا نام آئے تے چپ نہیں رہندے، اے عمر دا نام آئے تے چپ نہیں رہندے، مصطفیٰ دا نام آئے تے چپ نہیں رہندے، مصطفیٰ دی عزت تے عظمت وچ بول پیندن۔ اچھا 1400 سال تو بعد جے ابو بکر تے مصطفیٰ دا نام آ جائے تے جنہ تکیا نہیں او چپ نہیں رہندے، تے جن مصطفیٰ نو صبح شام تکیا ہوئے او صدیق کی میں چپ رہ سکتا۔ اللہ یار صدیق ذرا دسنا، ذرا کیفیت دسنا، لوکاں دی گود وچ پیراں دا، فقیراں دا، استاداں دا، والد دا سر تے میں ویکھیا ہے، پر تیری گود وچ جو جہاناں دے سردار دا سر مبارک چمکدا نظر آ رہا ہے۔ جناب ابو بکر طرف دین تے عجیب منظر کشی کر دین، میری گود میں آج خیر الورا ہے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، میری گود میں آج خیر الورا ہے، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے،
نبی خود مجھے گھر سے لے کر چلے ہیں، نبی خود مجھے گھر سے لے کر چلے ہیں، یہ چاہت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، نبی خود مجھے گھر سے لے کر چلے ہیں، یہ چاہت نہیں ہے تو جو آنسو گرے تھے رخ مصطفیٰ پر، میں قربان سونے کی ہر ایک ادا پر، جو آنسو گرے تھے رخ مصطفیٰ پر، میں قربان آقا کی ہر ایک ادا پر، میں ہر ایک ادا پر، نبی کا لعاب نبوت لگانا، نبی کا لعاب نبوت لگانا، محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، میری گود میں آج خیر الورا ہے، یہ عظمت نہیں ہے تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔